بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے وہ آپ کی کالز کا ہوتا ہے اور آپ کے مسائل سننے کا ہوتا ہے، اور ان مسائل کو سننے کے بعد دو اندازے جو ہیں وہ دل کے اندر رکھ کے بات آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں اگر اللہ نے توفیق دی۔ ایک کہ وہ اخلاقی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جو ہے اس کی حدود جو ہیں وہ بالکل قائم رہیں، اور دوسرا وہ شریعت کے احکامات کے درمیان میں رہتے ہوئے بات ہو۔ یہ دونوں باتوں کا احساس کرتے ہیں ہمارے طرح، ہمیشہ کی طرح کوئی ایسی ہستی ساتھ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دین اور دنیا دونوں کا مشورہ دیتے ہیں۔ سید علی رضا صاحب، السلام علیکم سر۔ ایک بات جو ہے وہ آپ سے درخواست کرتے ہوئے کالز کی طرف چلیں گے۔ بہت سے ہمارے ایسے ممبر ہیں، میں دوست تو نہیں کہہ سکتا، بہت سے ہمارے ایسے ممبر ہیں جو کہ بہت سے شاہ صاحب ایسے واقعات جو ہیں وہ سناتے ہیں جن کا کہ تحقیق کے ساتھ بڑا کم جوڑ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کل ہی سن رہا تھا، بلکہ آج صبح میں فجر کے بعد سن رہا تھا کہ ایک صاحب ہمارے ممبر ہیں، وہ ذرا تھوڑے سے شاید رتبے میں تو خیر بہت اعلیٰ ہیں، تعلیم میں شاید تھوڑے سے کم ہیں، تو انہوں نے جب ایک بہت بڑے بزرگ، نام نہیں لے رہا حالانکہ انہوں نے لیا تھا، انہوں نے ان کا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ وہ مرغا کھا رہے تھے اور جو ان کا طالب علم تھا وہ دال کھا رہا تھا، تو ان کی ماں نے آ کے کہا کہ حضور کمال بات ہے، آپ مرغا کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ مرغی کھا رہا ہے۔ تو وہ ہڈیاں جو تھی ان کو حکم دیا، اور ان کو جو حکم دیا وہ کس طرح سے دیا؟ میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ زندہ ہو گئیں اور وہ مرغا بن گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو وہ دال کی بجائے مرغا کھائے گا۔ انتہائی میں کیا کہوں اس کے لیے، لیکن تھوڑا سا اس سے اب آگے بڑھیے تو ایک قابل شخصیت جو کہ پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کا علمی معیار جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، انہوں نے اس بات کو دو حصوں میں تبدیل کیا۔ پہلے حصے میں تو یہ تبدیل کیا کہ انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، مرغے کو کہا کہ زندہ ہو جا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، جس طرح کہ زندہ ہو جا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، ایک جملہ۔ پھر انہوں نے مرغے کو مرغی میں تبدیل کر دیا، ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن دونوں صورتوں کے اندر میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، میں اس پہ رائے نہیں قائم کر رہا کہ یہ غلط یا صحیح ہے، میں دونوں کے اوپر کوئی رائے، میں صرف یہ رائے قائم کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جب بھی آپ نے کوئی بھی ایسی تحقیق کیے بغیر بات کہنی ہے تو اس کا ذمہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں کے اندر واقعہ جو تھے وہ مختلف تھے۔ ایک نے کہا میرے حکم سے، ایک نے کہا اللہ کے حکم سے۔ جو سننے والے ان کے مریدین بیٹھے تھے، دونوں کے مریدانوں نے کہا واہ 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 واہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان واقعات سے ہو سکتا ہے دلچسپی پیدا ہوتی ہو، لیکن جو بھی معاملہ قرآن اور حدیث، صحابہ، تابعین سے آپ کو نہ ملتا ہو، آپ اس کے اوپر سوال اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ ایسی بات درست ہے، کوئی شخص جو ہے وہ ان معاملات میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، احتیاط کے طور پہ جس معاملات میں اللہ کے نبی یا صحابہ نے اپنے آپ کو نہ ڈالا ہو، ان کے مقام کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم بیٹا عبد الرشید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، حکم اللہ کا شکر عبد الرشید۔ سر جی آپ کا پروگرام ڈیلی دیکھتا ہوں، میرا نام عبد الرشید ہے، جی جی، میں مانوال چونک ملتان روڈ لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی رشید۔ سر میں کاروباری آدمی تھا تقریباً 2015۔ جی جی، 1915 تو بڑی لمبی چکر ہو جائے گا۔ 2015-16 سے میں فارغ ہوں۔ اچھا، کیا کام کرتے تھے عبد الرشید؟ میں یہ ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا، بلڈنگ کا؟ یہ ٹھیکیداری گورنمنٹ کے کانٹریکٹر تھا۔ میرا بیٹا ایک مالٹے کا کام، کنو مالٹے کا کام کرتا تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس کو میں نقصان کیا، اس کا 4 دن اچھا نہ نقصان کر دیا، 15-20 لاکھ روپیہ۔ تو میں نے دینا پڑا، میں وہ دے کے لاہور آ گیا ہوں قرضہ اتار کے۔ اس میں سے تقریباً 5 لاکھ روپیہ کچھ کم ہو گئے، چھوٹے موٹے قرضہ رہتا ہے میرا۔ تو ابھی آپ یہ فرمائیے بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹا تو پتہ نہیں، ابھی مزدوری کرتا ہے، بیٹا کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ بس آپ نے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا؟ صحیح نہیں، آپ نے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا؟ چھوٹے بیٹے کے ساتھ لاہور میں۔ نہیں، جس نے آپ کو نقصان پہنچایا اس بیٹے کو آپ اپنے ساتھ نہیں رکھتے؟ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں، میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ عبد الرشید دیکھو یار، میں بھی کمزور آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، ماڑوں کا بھی تو ساتھ دیتے ہیں نا یار عبد الرشید۔
गल है कि मेरे को कुछ रहा नहीं मारे के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी भी तो तरबियत चाहिए ना, इस पे जरा तवज्जो करना है इस बात के ऊपर। तो मैं कर रहा हूँ, वो तो मैं उसकी तरबियत, गलती हम सब से हो सकती है, लेकिन रिश्ते नाते नहीं इस तरह तोड़े जाते। अब्दुल रशीद, आप 2 काम करो, 2 तस्बीहात जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये करते रहो। और एक बात, ये मैं आपको बड़ी क्या कहना चाहिए, ढके छुपे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि आपने अपने हलाल माल में से ज़कात तो देनी है, लेकिन आप खैरात और सदक़ात ज़रूर किया करो, क्योंकि आने वाली बलाओं को ख़त्म कर देता है। 2 तस्बीहात आपने पढ़ते रहना है। एक आपने लाहौल की तस्बीह पढ़नी है, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इससे आपका अब्दुल रशीद जो गुस्सा है ना, वो थोड़ा सा कम होगा इंशाअल्लाह ताला, और आप माफ़ी और दरगुजर की तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपने सूरह इखलास जो है इसकी तलावत ज़िंदगी भर, दोनों चीज़ों की तलावत ज़िंदगी भर करती रहनी। कभी ये पढ़िए, कभी ये पढ़िए। एंड आई अश्योर यू इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, ये आने वाला साल जो है ना, यानी कि मुहर्रम के बाद का जो साल शुरू होगा, ये बहुत अच्छा शुरू होगा। अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करना और रहम की अपील ज़ाती तौर पे। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम उमर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह बात करूं सैयद साहब से, और बहुत खुशी हुई आज मेरी कॉल मिल गई। कौसर बात कर रही हैं? मैंने अपना ये बच्ची का पूछना था, मेरी बेटी है, तैयबा नाम है इसका, और मेरा नाम कौसर है, मैं कराची से बात कर रही हूँ, और खानदान में रिश्ता हुआ है, मगर बच्ची का कुछ लड़के की तरफ से है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो सही है? साइमा नाम बताया? जी तैयबा नाम है मेरी बेटी का, और अली नाम है लड़के का, और अपने खानदान में मेरे मतलब जेठ का पोता है। अच्छा, तो क्या समझ में, कौसर क्या नहीं आता आपको? क्या चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही? जी आप मेरे बड़े भाइयों की तरह, मैं अब किस तरह खुल के बताऊं? रिश्ता हो गया है, मंगनी हुई है, मगर धूमधाम से। अच्छा कौसर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 2 बातें मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन इसको गौर से सुनना। पहली बात तो ये कि बेटियों को रुखसत करना सीखो। जब बेटियों को करते हैं ना रुखसत, तो फिर उनको रुखसत करते हैं। मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती, चाहे वो मेरी अपनी बेटी हो, सारी बेटियां मेरी अपनी बेटियां हैं, कि हम शादी करने के बाद जो कीड़े निकालने के लिए सासें बैठ जाती हैं, ये वो कौन सी माएँ हैं? सासें मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, माएँ हैं। ये कौन सी माएँ हैं जो अपने सके बेटों में कीड़े निकालती हैं? दामाद भी आपके बेटे हैं और आपके वो महरम बन जाते हैं। मतलब क्यों हम कीड़े निकालते? अली में कोई बुराई नहीं है, सिवाय इसके कि गुस्सा उसके अंदर है। गुस्सा कौन से आदमी के नहीं अंदर नहीं होता? मैं ये बात तशबीहन नहीं कह रहा, ये हार्मोनल है, इशू है। टेस्टोस्टेरोन होगा तो उसमें गुस्सा होगा, जिसमें गुस्सा नहीं है वो बहुत ही काबिले रहम इंसान है मेरी तरह, जिसकी चलती कहीं ना हो। लेकिन ये रिश्ता अच्छा है, इसको होने देना। लेकिन अगर ये रिश्ता हो जाए तो तुम्हें नहीं समझना अली को, साइमा को कहना कि समझिए अली को, ये उसका शौहर है, तुम्हारा वो बेटा है। और बेटे ना भी समझ में आए वो फिर भी बेटे ही रहते हैं। बेटी से कहना कि एक, मैं बड़ी तन से नहीं कह रहा, बिल्कुल सच्ची तुम्हें बात कर रहा हूँ, कि वो तुमसे राब्ता बिल्कुल छोड़ दे, पहली बात। दूसरी बात, वो आयत करीमा और लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का जो तस्करा और ज़िक्र है, तलावत है, ये करती रहे। अल्लाह उसको खुशियाँ भी देगा और उसकी गोद भी हरी करेगा। इस रिश्ते में अच्छाई है, कोई बुराई नहीं है। आप पीछे हट जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। राबिया, आबिया जी बेटे। जी वालेकुम सलाम। जी कुछ भाई, मैं आपका प्रोग्राम देखती होती हूँ, तो आज मैंने आपका प्रोग्राम देखा था शुगर के हवाले से जी। तो मुझे भी शुगर है और काफ़ी हाई लेवल पे है। इस दफ़ा तो रमज़ान मुबारक में ऐसा हुआ है कि 600 तक मेरी शुगर चली गई थी। किस पे चली गई थी? 600 पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मीठा खून है आपका है? नहीं, खून मीठा नहीं है। असल में ऐसा है कि मैं थोड़ी सी भी ना किसी की टेंशन लूँ या कोई परेशानी हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी शुगर लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है। अच्छा, तो माशाल्लाह रमजान के रोजे भी सारे रखे हैं, कुरान पाक पढ़ रही थी तो मेरी तबीयत खराब हुई है। पहली बात तो ये कि तुम मरीज़ा हो और शुगर की मरीज़ा हो, तुम पे रोज़े जो हैं वो उस तरह से फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ तो है, उस तरह से फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि तुम मरीज़ हो। मैं ठीक कह रहा हूँ आप? जी बिल्कुल वजह, क्योंकि ये लो शुगर होने की वजह से ये तो डेथ कॉज हो सकती है। अगर ज़िंदगी का ख़तरा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़े रखें, बाद में रखे जा सकते हैं, बाद में रखे जा सकते हैं, एहतियात से रखे जा सकते हैं, किसी को रखवाए जा सकते हैं, फिदिया दिया जा सकता है, सब चीज़ें हैं। लेकिन ये मुझे बताओ कि तुम इंसुलिन पे नहीं हो? नहीं, मैं इंसुलिन पे नहीं हूँ। मुझे पहले डॉक्टर ने इंसुलिन एडवाइस की थी जी। मैं सोहावा में रहती हूँ और इस्लामाबाद में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमर। अच्छा। वो डायबिटीज के हैं और वो मेरा इलाज कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे
جو انسولین لگانا شروع کی تھی تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ میں گھنٹہ 2 گھنٹے سے مینٹلی طور پہ تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی تھی. تو وہ کیا مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی تھی تم انسولین لگانے سے؟ مطلب میں ذہنی طور پہ نا کافی دیر تک کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتی تھی, کھا نہیں سکتی تھی, معدہ میرا ایسے بند ہو جاتا تھا. تو اب زیادہ سی میں پھر میری پیاری بہن, یا تو تمہارا ڈاکٹر جو ہے وہ اس دنیا کا عجوبہ ہے, یا تم اللہ کی ایک آخری عورت ہو جس کو یہ شکایت ہے, کیونکہ نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ہوئی ہے نہ اس کے بعد ہو سکتی ہے. یہ سمٹم ہی نہیں ہو سکتا انسولین کا. کیسی بات کرتی ہیں آپ؟ مطلب یہ تو نہ کریں, یا وہ انسولین ہی نہیں ہے جو آپ لگا رہی ہیں. اب 600 کی انسولین ہے, 600 لیول پہ وہ انسولین پہنچی ہے, وہ فاسٹنگ ہے یا کھانے کے وقت ہے, جو بھی ہے, اس نے 2 چیزیں آپ کی تباہ اور برباد کر دینی ہے, ایک دل اور ایک گردے. اور آپ کہہ رہی ہیں میں ڈاکٹر سے علاج کرا رہی ہوں, انسولین نہیں لگا سکتی میں 2 گھنٹے کے لیے. آپ نے کون سی کوئی ناسا کی راکٹ ہے جو کہ چاند پہ بھیجنی ہے اور آپ کا دماغ نہیں اس وقت چل رہا ہوتا؟ بالکل فضول بات ہے. یا انسولین نہیں ہے, یا ڈاکٹر نہیں ہے, یا آپ دنیا کی آخری خاتون ہے. بالکل غلط بات. ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم یو نیڈ ٹو ہیو انسولیشن صبح اور شام. میں اس معاملے میں بڑی تحقیق رکھتا ہوں اور اچھوں سے زیادہ تحقیق رکھتا ہوں, کیونکہ میری فیملی میں انسولین ہے. مجھے 40 سال سے پتہ ہے کہ انسولین کے پیشنٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں اس دنیا میں ہو سکا. وہ جتنے حکیم کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانی طب ہے, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. قطعی طور پہ ریورسبل ایکٹ نہیں ہے یہ. انسولین صبح شام لینی پڑے گی. کتنی لینی ہے وہ پتہ چلے گا. آپ کی فاسٹنگ شوگر صبح جو ہے اگر وہ 120 سے کم رہے گی تو وہ اتنی ڈوزج رات کی ٹھیک ہوگی, صبح کی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. ٹیبلٹ ساتھ لینی پڑے گی صبح کو بھی اور شام کو بھی. اب یہ جو تمہارا عذر ہے کہ میں اس لیے نہیں لے رہی, میں اس سے بالکل بھی اگری نہیں کر رہا, اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل بھی اگری نہیں کرتا کیونکہ تمہاری بات اور ایسے پیشنٹ سن رہے ہیں جو شوگر کے ہیں, وہ بھی یہی عذر. میں عذر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے بہانے کا, لیکن بہانے سے بھی آگے کا جو میں نہیں کر رہا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ محسوس کر لیں اس بات کو. لیکن یہ پیغام کسی کو دینا کہ وہ لگانے کے بعد مجھے یہ ہو جاتا تھا, ایبسلیوٹلی نہیں, ایبسلیوٹلی نہیں. یہ تمہیں کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. حضور اقدس عام طور پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جان کو خطرہ ڈال کے روزے کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کے لیے ہدایت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قبلہ جو رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں, یا وہ مسافر ہوں یا وہ مریض ہوں, جی, تو جن کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہے, جی, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دی ہے. ٹھیک. تو جب اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دی ہے, بالفرض ہم مسافر بنتے ہیں, تو ہم جو شرعی حدود ہیں سفر کی, جی, 52 کلومیٹر ہے, تو اگر ہم اس کے اندر رہ کے سفر کرتے ہیں, 52 is 92, ٹھیک, تو ہم مسافر ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ ہم 52 یا 92 نہیں 92 کہہ رہے ہیں سر, 92 وہ 92 ہوتا ہے. ہاں 92 میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شرعی حد ہے. ٹھیک. چاہے وہ اپنی گاڑی میں کریں, لوکل سفر کریں, چاہے آپ ہوائی جہاز پہ سفر کریں, لیکن ایک شرعی حد ہے. تو اگر آپ اتنا سفر کرتے ہیں تو آپ مسافر ہیں, تو آپ نماز قصر پڑھیں گے. اگر بندہ یہ سوچے کہ مجھے تو پہلے وقتوں کی طرح کوئی جو سفر میں مشکلات ہوتی تھیں, جو پریشانی ہوتی تھی, تھکاوٹ ہوتی تھی, وہ نہیں ہے, لیکن یہ اور ایشو ہے. ٹھیک. لیکن جو شریعت نے حد مقرر کی ہے اس کے اندر ہے کہ آپ نے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے اس کو قبول کرنا ہے. اس پہ ذرا تھوڑی سی یہ تفصیل فرمائیے. شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں 92 آیا ہے, یہ ہم نے تحقیق کر کے سفر کا ایک تخمینہ لگایا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بھی ہمیں کنسیشن دی ہے, نماز کے بارے میں ہمیں کنسیشن دی ہے. قصر کر سکتے ہیں, تو نماز کو ہم نے قصر کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. اچھا, کمال بات نہیں ہے کہ اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں ان کو نہ لینے میں ہم بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا حضور اقدس یہ بتائیے کہ وہ ہماری بہن نے کال کیا تھا کہ جناب میرا دماغ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو ہماری ماؤں کا اپنی بیٹیوں کی زندگی میں مداخلت ہے, اس پہ ذرا میری کوئی شریعت میں کی روشنی میں میری کوئی رہنمائی کریں آپ. قبلہ میں یہاں پر, آپ اس حوالے سے بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ, دن رات آپ یہ مسائل سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی ہے تو ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں. جہاں پر آپ مناسب سمجھتے ہیں وہاں ان کو آپ ایڈوائز کریں, آپ ان کو سمجھائیں,
لیکن بے جا مداخلت کر کے تو ان کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کرے. کیونکہ ہم نے قبلہ اکثر دیکھا ہے کہ بے جا مداخلت بڑے بڑے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے. بے شک. بیٹیوں کے گھروں کا بیڑا گرک کر دیتی ہے. تو ہم وہ بیٹیاں نہیں اجڑتی, بیٹے بھی اجڑ جاتے ہیں, بیٹیاں بھی, بیٹے بھی اجڑ جاتے ہیں. پورے خاندان کو جو ہے وہ ایک ذہنی کرب کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا. ہدایت دینی ہے تو اچھی ہدایت دیں. بالکل ایسے. اور وہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں تمام ماؤں کو تمام باپوں کو خدا کے واسطے اتنی ہدایت دو جتنی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو دی ہو, بس اس سے زیادہ نہیں. جتنی اپنی بیٹی سے بات کی ہو, بس اس سے زیادہ نہیں. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بخاری شریف میں موجود ہیں, حدیثوں کا انشاءاللہ تعالی مجھے وقت ملا تو میں ضرور ذکر کروں گا. اپنے جب بھی قاعدے بنانے ہو تو کون سی آپ کو, میں تکلیف کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, کون سی آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہاں آپ سنت اور سیرت رسول جو ہے اس کو چھوڑ کے ایک وحشیانہ عمل شروع کر دیں گے. لیکن جب باقی بات آئیں گے تو آپ کہیں گے یہ سنت یوں ہے, یہ سیرت یوں ہے, یوں کریں. اور جب عمل کی بات آتی ہے نا تب سیرت رسول کو اڈاپٹ کرو. حیدرآباد سے افراج, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام پتر. سر دس از افرا فرام حیدرآباد. جی دس از بلال کتب فرام لاہور. جی سر ایکچولی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. مجھے کوئی ابھی بھی بیبی کنسیو نہیں ہو پا رہا. میں نے سارے ڈاکٹرز چیک کروا لیے, میرے ہسبینڈ نے ہر ٹیسٹ کروا لی, میں نے ہر ٹیسٹ کروا لی, مشکل سے مشکل ترین. بٹ سر نہ تو کوئی چیز ہاتھ میں آ رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اور نہ ہی میں کنسیو کر پا رہی ہوں. افرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو کہہ رہی ہو تمہارے سارے, اور میاں کا نام کیا تم نے بتایا؟ شان علی. شان علی. جی. افرا اچھا ڈاکٹر ظاہر ہے اس میں بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا لیول آف سٹریس جو ہے وہ کمپوزر کے علاوہ کافی ہے زیادہ؟ سر اتنا کچھ اسٹریس تو نہیں, لیکن ہاں میرے گھر میں کچھ بیماریاں رہتی ہیں, کبھی امی والوں کی طرف سے, کبھی کیسے, اور میں خود بھی اسٹریس میں رہتی ہوں. لائک میں جیسے میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں یا اپنے گھر میں میرے ان لاس میں, تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے میری باڈی ہیوی ہو رہی ہے, لائک مجھے سر میں درد ہونے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا افرا میں تمہیں 2 باتیں کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں پرابلم نہیں ہے, پہلی بات تو یہ, اور تمہیں زیادہ انویسٹیگیشن میں جانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو لیول آف سٹریس ہے اس پہ آپ نے جتنی توجہ فرمائی وہ بڑی آپ کی مہربانی, لیکن آپ کا سٹریس لیول آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کمپوزر اور سٹریس کے اندر بہت زیادہ ڈفرنس ہے اور ڈسٹنس ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی انڈیکیشن جو ہے نا وہ انسان کا اپنا پسینہ ہوتا ہے. اینڈ یو نو بیٹر کہ وہ اس کی حمق جو ہے وہ کنٹرول کرنی وہ بتا دیتی ہے کہ لیول آف سٹریس اس وقت باڈی کے اندر کیا چل رہا ہے, یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ ایگزامنڈ اگین, اور ہمارے ہاں جب یہ سہولت ہوگی تو میں چاہوں گا کہ آپ کو ہماری ٹیم جو ہے وہ کال کر لے. آپ ہمارے کنسلٹنٹ سے اگر کسی بھی چاہیں لاہور میں تو ہم آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو انویسٹیگیشن کی طرف جانا پڑے گا. 2 تسبیحات کو زندگی پر پڑھتی رہنا, ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی اور ایک آیت کریمہ کی, یہ دونوں مت چھوڑنا. اللہ آسانی کرے گا, اللہ بہت آسانی کرے گا. تسبیحات کو مت چھوڑنا. اور یہ جو بوجھ والی بات ہے, دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود جادو, ٹونا, بیماری اور اینی تھنگ. اٹ از اے پری کنسیوڈ اسٹریس جس کے اندر آپ کی باڈی اس وقت موجود ہے, اور یہ بہت خوشی کی بات نہیں, یہ خطرناک بات ہے. افشاں السلام علیکم بیٹا. ہاں جی السلام علیکم انکل. میرے نا 2 مسئلے ہیں. جی ماشاء اللہ. میرا میاں افضل خان میاں, میرا نام ہے افشا گل. جی جی. تو وہ نا میرے میاں لاہور نہیں آتے. کیا ہے, کیا نہیں آتی؟ تو میرے میاں نا جیلم سے لاہور نہیں آتے, ان کے لیے کوئی پڑھائی دے دے. کیوں جیلم سے لاہور کیوں نہیں آتے, کیا مطلب نہیں آتے؟ ہاں جی پتہ نہیں, بس کیوں نہیں آتے. میں تو چلی جاتی. آپ لاہور میں رہتی ہیں؟ ہاں جی میں لاہور رہتی. تو آپ جیلم کیوں نہیں جاتی؟ ہاں میں تو چلی جاتی ہوں. ہاں تو چلی جائے بس نا وہ, ہاں چلے ٹھیک ہے. اچھا ایک تو اس میں مسئلہ کیا ہے افشاں؟ ہاں جی بس مسئلہ وہ لاہور نہیں نہ آتے, پر جیلم تو میں چلی جاتی ہوں, میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لاہور نہیں آتے, بس میں کہتی ہوں ان کے لیے کوئی پڑھائی بتا دے. اچھا وہ جیلم میں کرتے کیا ہیں؟ نہ خرچہ دیتے ہیں. ہاں
ہاں جی خرچ نہیں دیتے، ہاں جی خرچ نہیں دیتے، کوئی پڑھائی بتا دیں تاکہ خرچہ بھی. تمہارے بچے کتنے ہیں؟ بچے 2 ہیں بیٹے. کتنی عمر ہے؟ کی پڑھائی کتنی عمر ہے بچوں کی افشاں؟ ہاں جی بچے ماشاءاللہ جوان ہے، چھوٹا 15 سال کا ہو گیا ہے. ہاں جی بڑا بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی چلا گیا. تو یہ ماشاءاللہ تم نے بچوں کو اپنے باپ کے خلاف کیوں اتنی تربیت دی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں سنائیں کہ کیا کیا کہنا ہے؟ ناانصافی نہیں ہے؟ بچے تو جاتے رہتے ہیں. ہاں بچے بھی جاتے ہیں. بچوں کو باپ کے خلاف کیوں کیا تم نے؟ نہیں بچے رائے رکھیں باپ کے اوپر، یہ اچھی بات ہے کوئی؟ نہیں ہم جاتے رہتے ہیں، وہ لوگ نہیں آتے. تو نہیں آتے با ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں آتے تو کیا ہو گیا؟ یہ پیچھے کون ہے جو تمہیں اتنا فیڈ کر رہا ہے کہ کیا کہو؟ ہیلو. ہاں جی السلام علیکم، میں ان کی والدہ بول رہی ہوں. وہ بالکل اس کو اگنور کرتا ہے اور نہ بچوں کو خرچ دیتا ہے اور نہ. میری پیاری بہن آپ کی عمر کتنی ہے؟ معاف کرنا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 65 ہے. آپ 65 سال کی خاتون ہونے کے بعد اپنے داماد کی اور اپنی بیٹی کی زندگی کو رن کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں کہ 65 سال کی عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ داماد پہ رائے قائم کر رہی ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ ان کو رہنے دیں. آپ اس کے اوپر کیوں بیچ میں آ رہی ہیں؟ وہ کوئی آپ کا شوہر ہے خدا نہ خواستہ؟ کمال بات کرتی ہیں آپ. یہ مائیں جب پیچھے جاتی ہیں اور بیٹیوں کی لائف میں اپنی زندگی ری لیو کرتی ہیں، یہ نفسیاتی بیماری ہے. اپنی زندگی صحیح چل نہیں سکی، اب اپنے دمادوں اور بیٹیوں کی زندگی کو وہ کمال کر رہی ہیں. انتہائی نامعقول بات ہے. واپس آئیے، تسبیح بھی دوں گا اور اس پہ رائے بھی لیں گے شاہ صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے ہمارے دوست جو ہیں، وہ کالرز جو ہیں، وہ ظاہر ہے میں کیونکہ عمر میں بڑا ہوں اس لیے میں شاید تھوڑی سی سخت بات بھی کر دیتا ہوں اور میرے خیال میں ایکسیپٹ بھی کر لینی چاہیے. تمہید کرنا جو ہے، سمجھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہماری ماؤں کو کیا ہو گیا ہے یا ہماری بہوؤں کو، بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حل مسئلے کا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہیں کہ جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، جو نکاح میں میری بیٹی کے ساتھ آیا ہے، اس کو ٹکا کے ذلیل کیا جائے کسی طرح، اور اس ذلت کے اندر سید بلال کتب صاحب کی اور سید رضا علی رضا صاحب کی جو ہاں میں ہاں ہے وہ ملا لی جائے تاکہ بتائیں اس کو کہ دیکھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. اور خدا کے واسطے ان معاملات میں آسانی پیدا کرو. اگر یہ کالرز جو ہر دفعہ، یہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ کم از کم تیسری چوتھی دفعہ ہماری اس بہن نے کال کیا اور ایک ہی مسئلہ، وہ حل نہیں چاہ رہی. وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ذلیل ہو پڑا وہاں پہ جہنم میں. ارے بی بی تمہیں اچھا گمان رکھو. تم یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے وہ جو انجینئر صاحب ہے جہنم میں، وہ ان کے درس میں جاتا ہو، اچھا ایمان سمجھتا ہو، اچھی حدیثیں سنتا ہو، ایمان اس کا تازہ ہو. اچھی بات کیوں نہیں سوچتے؟ اچھا گمان رکھنا. اگر یہ معاملہ اللہ کو پسند ہے، میرے نبی کو پسند ہے، او اللہ کے ولیو تمہیں کیوں پسند نہیں ہے؟ اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے شاہ جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے، ظن المؤمنین خیرا. ایمان والوں کے بارے میں اچھا ذہن رکھو، اچھا گمان رکھو. بدقسمتی سے ہم اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں، اپنے دوست احباب کے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں کہ جب وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں گمان ٹھیک رکھتے ہیں، جب ہم سے غائب ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے بارے میں عجیب و غریب آراء پیش کرتے ہیں. جہاں پر بھی قبلہ آج ہمارے معاشرے کا یہ ناسور بن چکا ہے، جہاں بھی 2-3 احباب اکٹھے ہوں گے تو چوتھے پانچویں کی پھر خیر نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو حسد ہے، بغض ہے، یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب میں نے بالکل سوچے بغیر انجینئر محمد علی کی جو اچھی گمانی کی، خوش گمانی کی، کسی اچھی بات ہے نا، کوئی دین کی بات کر رہا ہے تو اچھی بات کرنی چاہیے. بالکل. کیوں بغض رکھتے ہیں؟ میں یہ پڑھ رہا تھا قبلہ چند دن پہلے، ارسطو بیٹھا ہوا تھا تو ایک شاگرد اس کے پاس دوڑتا آیا اور کہنے لگا استاد جی کچھ سنا ہے اپنے فلاں شاگرد کے بارے میں؟ تو ارسطو بڑا دانشور تھا تو اس نے کہا کہ ذرا بیٹھ جاؤ، سانس ہموار کر لو، ذرا بیٹھو، میں پھر تمہاری بات سنتا ہوں. وہ بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اس کو اشتعال آیا، کہنے لگا استاد جی کچھ سنا ہے؟
آپ نے فرمایا مجھے پہلے 3 باتوں کے جواب دو، میں پھر تمہارے بارے میں کچھ رائے کام کرتا ہوں. اس نے کہا جی جو بات تم مجھے بتانے آئے ہو اس کے بارے میں تمہیں 100% حتمی یقین ہے کہ وہ جو تم بیان کر رہے ہو وہ ایسے ہی ہے؟ تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا، کہنے لگا نہیں جی میں سن کے آیا تھا. آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ جو تم مجھے بتانے آئے ہو کیا اگر تم مجھے بتاؤ گے تو میرا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا؟ اس نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں. اور اس نے تیسرا سوال کیا کہ اگر مجھے نہ بتاؤ تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا؟ اس نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں. تو اس نے کہا پھر ایسی بات جس کے حتمی ہونے پہ تمہیں یقین بھی نہیں، مجھے معلوم ہو جائے میرا فائدہ بھی نہیں، نہ معلوم ہو جائے مجھے نقصان بھی نہیں، تو میں تمہاری ایسی بات میں آپ کی بات کو بڑھا کرتے ہوئے کالر کی طرف جاتا ہوں. رضا صاحب نے جو سید علی رضا نے جو بات کی یہ ہے ایرسٹوٹل کی. ایرسٹوٹل جو ہے نا یہ گریک پیریڈ کا آدمی ہے، اور ہم نے کمال ہے ارسطو کی جو کہاوتیں تھیں یا اس کی جو زندگی تھی جس کا ذکر جو ہے دا ریپبلک کتاب جو ہے اس کے طالب علم کی اس کے اندر آیا، اس کا ریکارڈ برطانیہ میں موجود ہے. ہم نے وہاں سے جھوٹ نقل کر کے اپنے کئی اماموں کے اوپر یہی واقعہ لگا دیا کہ ان کا شاگرد آیا. خدا کے واسطے اگر آپ کو صحیح علم نہیں ہے تو باتوں کو تہمت کے طور پہ استعمال نہ کریں. بات وہی ہے جو جس کا حق ہونا چاہیے. یہ ارسطو کا حق ہے تو اسی کو ملنا چاہیے. جی فہد السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی فہد میں نے اپنی بہنوں کے مسائل سے آپ سے بات کرنی ہے، ان کی شادیوں سے ریلیٹڈ. جی اونچا تھوڑا سا بولیے گا. جی فرمائیے بہنوں کے بارے میں. جی بہنوں سے ریلیٹڈ میں نے بات کرنی ہے. ان کی شادیوں میں بڑی بندش آ رہی ہے. اچھا بندش آ رہی ہے. جی پہلے ایک کی ڈائیورس ہوئی اور ایک کا خلا ہوا ہے. نام کیا بہنوں کے فہد؟ ایک بہن کا نام شہزین سرور ہے، ایک بہن کا نام عائشہ سرور ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب کیا ایشو ہے؟ ایک کی ڈائیورس ہوگی، ایک نے خلا لے لیا، دونوں طلاق یافتہ ہوگی. اب مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک کو بیٹھے ہوئے 2 سال ہو گئے، ایک کو بیٹھے ہوئے 5 سال ہو گئے. تو کھڑا کر دیں ان کو. کیا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتاؤ مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے آتے ہیں نا تو وہ ہمارے فائنینشلی حالات دیکھ کے نہیں آپ کے رشتے کا تعلق فائنینسز سے نہیں ہے فہد، بالکل بھی نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے. اگلی بات بتاؤ مجھے، صحیح والی بات بتاؤ. جی صحیح والی سر، وہ کافی ڈپریشن میں ہے دونوں میری بہنیں نا. اب دیکھو نا یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کی ڈپریشن جو ہے نا یہ کسی قیمت کی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری بہنیں کس طرح کی ہیں اپنے رویے میں. لائن پہ نہیں ہو. یہ ناک پہ رکھا ہوا غصہ اور تکبر، اس کے ساتھ کون چاہے گا کہ یہ بہویں ہمارے گھر میں جائیں؟ اس کا تعلق یہ کیا کہ ہماری غربت دیکھے؟ نہیں، بہانے نہیں لگاتے، اپنے اثرات کو بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح کے وہ ہوں. معاملہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کی آخری عورتیں، جبکہ وہ نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے گھر خراب کر کے یا اب اگلے گھر میں جائیں. لوگ کیوں رسک لیں گے؟ یہ میں تمہیں پکی بات بتا رہا ہوں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے گھر کو بسائے اور اللہ ان کے مزاجوں کو درست کرے اور اچھی جگہوں پہ رشتے آئیں. لیکن خدا کے واسطے فہد، بہنوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچو کہ جن کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں گی وہ بھی کسی کے تمہاری طرح بیٹے ہوں گے. بیٹیوں کا میں بیٹیوں کی بہت محبت اور عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیاں لوگوں کے بیٹوں کو خراب کرنے کے لیے، گھر خراب کرنے کے لیے پیدا کی ہیں؟ بہنوں کو کہو تب تک رحمت کا انتظار نہ کریں. اللہ جب چاہے کر سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. تب تک آسانی کا انتظار نہ کریں جب تک اپنے مزاج کو مٹی میں نہ رول دیں، یعنی کہ ناک کو مٹی میں نہ رول دیں. یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور آسانی کرنا پھر رب تعالیٰ کہے گا جب تک ناک نہیں رگڑتے میں رحم نہیں کرتا. اللہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. لیکن 2 تسبیحات جو ہیں یہ ہمیشہ بہنوں سے کہو پڑھو. اپنے غصے کے لیے انہیں کہو کہ یا سلام یا مومن یا اللہ پڑھو، اور اپنی اس ڈپریشن، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈپریشن میں ہے، اس کے لیے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دونوں تسبیحات جو ہیں یہ ان سے کہو، پڑھتی رہیں، اللہ آسانی فرمائے گا. لیکن جو میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے اس کے اوپر سختی سے عمل نہیں کرو گے، رحمت دروازہ پار نہیں کرے گی. جی السلام علیکم شوکت. السلام علیکم سر. جناب علی. سر میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میں شارٹ بات کروں گا. 5-6 سال سے فائنینشیل پرابلم آ رہی سخت، اور جاب کی پرابلم آ رہی. آپ کیا کرتے ہیں جاب بیٹا؟ پرائیویٹ جاب ہے سر. آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میری بی اے ہے سر. کس چیز میں بی اے؟ بی اے میں نے 85 میں کیا تھا سر. ابھی سبجیکٹ وہ مجھے یاد نہیں ہے. اللہ تجھے خوش رکھے شوکت. تو
مجھے میٹرک کے سبجیکٹ مرنے سے 1 منٹ پہلے تک یاد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے ایف ایس سی کے سبجیکٹ مرنے سے 1 منٹ پہلے تک یاد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے اپنے این سی اے کے سبجیکٹ 1 منٹ پہلے یاد ہوں گے. آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ مجھے سبجیکٹ یاد نہیں ہے اور ہیں بھی آپ صرف بی اے ہے. شوکت یہ تو نہ کہیں. 85 میں تھا سر وہ سبجیکٹ, ابھی ذہن سے نکل گئے ہیں نا اچانک. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ. ڈگری مطلب ہمارے پی آئی یہ پولیٹوں والی تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا مسئلہ کیا مجھے یہ بتاؤ. سر یہ 5-6 سال سے فائنینشیل پرابلم ہے, جاب کی پرابلم ہے. میں نے کافی گیا ہوں بزرگوں کے پاس, کوئی بندش بتاتا ہے, کوئی کالا جادو بتاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو رہا, جاب اس لیے نہیں ہو رہی. سر ابھی مجھے تو اتنا نالج نہیں ہے نا. نہیں شوکت تم کاروبار کر سکتے ہو؟ کاروبار کیا تھا سر, ایک ورائٹی سینٹر بنایا تھا سر. ورائٹی سینٹر؟ نہیں وہ مختلف چیزوں کا نا سر. نہیں تم نے ورائٹی سینٹر نہیں کرنا, یہ دو بالکل غلط تم نے کام شروع کیا. یا تم کیٹرنگ کا کام کرو, کھانے پینے کا کیٹرنگ کا, یا تم جنرل سٹور کرو, اور یا تم کیبز کرو جیسے کہ آج کل سروسز چلتی ہیں گاڑیاں لینے کی. یہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرو. تم شریف آدمی ہو, اچھے آدمی ہو, نوکری چھوڑ دو, اب ان تینوں میں سے ایک کام لو. سورہ اخلاص پڑھو اور اللہ سے اچھی دعا کرو, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہ جادو نہ ٹونے, جو کہہ رہا ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میرا نام لے کے ان کو کہنا کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ کے اوپر کوئی تاثرات کوئی اثرات کسی قسم کے نہیں ہیں. ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, لیکن سورہ اخلاص پڑھتے رہنا اور تینوں میں سے ایک کام چوز کرنا. جی ارم السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر, میں ارم بات کر رہی ہوں. جی پتر. فیصلہ بات سے سر, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں, ڈپریشن میں رہتی ہوں ہر وقت نا. میرے بیہیویئر کی وجہ سے میرے پیرنٹس کو بھی بہت ٹینشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ میں رونے بھی لگ جاتی ہوں. ایک جگہ میرے پیرنٹس نے میری انگیجمنٹ کی ہے, ٹھیک ہوں, میں ان کی رضا میں راضی تھی, لیکن اب میں ایگری نہیں اس بات پہ کہ پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے کیسے نہیں. تو میں کہتی ہوں میرا اچھی جگہ بہتر جگہ ہو جائے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ پہ بندش ہے. لیکن ایک سے مجھے یہ بتانا کہ تم کس کی رضا میں راضی ہو گئی تھی پہلے؟ میرے پیرنٹس نے میری رضامندی سے میری انگیجمنٹ کی نا. اچھا اب تم نہیں راضی؟ لیکن اب میں راضی نہیں, پتہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو جائے. دیکھو ریلیٹیوز میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ادھر ہماری طرف ہو جائے, لیکن وہ کچھ کہتے ہیں آپ پہ بندش کی ہوئی ہے. اچھا نہیں, مجھے پہلے بتاؤ جو انگیجمنٹ تمہاری کی ہے وہ کس کے ساتھ کی ہے؟ ان کا نام بتاؤں میں؟ جی. وہ لڑکے کا نام عدیل ہے اور اس کی والدہ کا نام شاہد ہے, اور 1 سال ہو گیا ہے. اور تم چاہتی ہو کہ نہ کروں؟ میں نہ کروں. اچھا تم کہاں جاتی ہو؟ چھوڑ دو, تم کہاں جاتی ہو؟ جی میں کہیں بھی نہیں جاتی جہاں میرے پیرنٹس کی رضا ہے. لیکن نہیں ارم, ایسے نہیں بیٹا, مجھے صحیح والی بات کرو. یہ رضا والی باتیں اس طرح ادھر نہ کرو. تمہارا دل کہاں پر ہے تم یہ بتاؤ مجھے. سر میرا دل اپنی پیرنٹس کی رضامندی میں ہے, جہاں وہ کر دیں گے میرے لیے وہی بہتر ہے. کیونکہ تو پھر یہ چکر کیا چلا رہی ہو میرے ساتھ اس وقت, کیا بات کر رہی ہو تم؟ انہوں نے کر دی پھر کر لو, پھر کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے کہا کہ وہ ٹھیک لوگ ہوں, وہ میرے ساتھ. نہ اگر عدیل اس وقت کال پہ ہوتا نا, میں تمہیں بڑے باپ کی تمہاری حیثیت سے کہہ رہا ہوں, میں قسماً کہہ رہا ہوں, میں عدیل کو کہتا کہ خدا کے واسطے بھاگ جا, کیونکہ تیری زندگی یہ لڑکی عذاب کر دے گی. وہ اتنا شریف آدمی ہے اور تم اتنی ناشکری خاتون ہو. ایک طرف تم کہہ رہی ہو میں ماں باپ کی رضا میں راضی ہوں, دوسری طرف کہہ رہی ہو کہ میں نے نہیں کرنا کیونکہ میرا اب دل نہیں ہے. کیسے لوگوں کو, تم کون سی اس دنیا کی کون سی مخلوق ہو جو تمہارے خیال میں تمہارے لیے لوگ اپنے بچے جو ہیں وہ قربان کر دیں؟ جو سچی والی بات ہے وہ تم کر نہیں رہی ہو, اور پھر اپنے ماں باپ کو بیچ میں لا رہی ہو. یہ کام سخت ترین, میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں؟ اگر میں مذہبی لفظ استعمال کروں تو منافقانہ ہے, جھوٹ میں تمہیں کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ کمال بات ہے کہ تم اتنی زیادہ ناشکر پن کا اظہار کر رہی ہو کہ میرا دل دکھ گیا ہے ایک بیٹی کی بات سن کے کہ وہ ماں باپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہی ہے اور مقصد اپنا پورا کرنا چاہ رہی ہے. اور لڑکا انتہائی اچھا اور اس کی ماں انتہائی شریف عورت ہے, اور تم وہاں پہ جا کے عذاب ڈالو گی. اب اس سے زیادہ تمہیں اور میں کیا مشورہ دوں؟ کوئی کمنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنا پہ, یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, یا اس کے مال کی وجہ سے, یا اس کے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے, یا اس کی شرافت کی وجہ سے. اور جس طرح یہ بیٹی کے لیے ہے اسی طرح بیٹے کے لیے بھی یہی قوانین
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. تو ہمیں جو شاہ صاحب نے بات کیا، اگر یہی بات میں اس شخص پہ لگاؤں، عادل پہ یا عدیل پہ لگاؤں، تو اس کو بھی حق ہے کہ وہ اچھے خاندان کے اندر جائے. خدا کے واسطے پہلی بات اپنی بیٹیوں سے جو مرضی کر لو، غلطی کرنا تمہارا حق ہے، جھوٹ بولنا تمہارا حق بالکل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب ایک مجھے جلدی سے جواب اس بات کا دیجئے کہ شادی کرنا لڑکی اور لڑکا اپنی مرضی سے اگر کرے اور کہے کہ مجھے یہاں شادی کرنی ہے، میری پسند ہے، تو ماں باپ وہ رشتہ لے کر جائیں اور ولی بھی موجود ہو، تو اس میں کوئی شرعی حجت ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل قبلہ آپ نے بجا فرمایا کہ لڑکی اور لڑکا اگر بالغ ہیں تو اپنی والدین ان کا رشتہ لے کر جاتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعی بات نہیں ہے. وہ اور والدین سے کہنے میں بھی کوئی شرعی بات نہیں ہے؟ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. والدین کو اگر اولاد کہتی ہے میرا وہاں پہ رشتہ کر دیں، اور وہاں پہ کوئی کفر کی کوئی ایسی مشاورت والدین بھی دے سکتے ہیں، دینی چاہیے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور والدین کی رضا سے ہی شادی کرنی چاہیے، اس میں زیادہ برکتیں ہیں. واہ 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 واہ، یہ شاہ صاحب نے جو بات کی نا، اس میں زیادہ برکتیں. اب شادی برکت کے علاوہ یقین کیجئے گا کہ مکینیکل چیز نہیں ہوتی اللہ کی جب تک برکت نہ ہو. اس لیے کسی بھی رشتے کی ابتدا کے لیے جو ہے نا، اس کو مینپولیشن سے کبھی بھی شروع نہیں کرتے. میں پچھلے کالر کے حوالے سے بات کروں، مینپولیشن سے کبھی شروع نہیں کرتے. یا ہماری ان بچیاں جن کے جو شادیوں کا ویٹ کریے، نیور مینپولیٹ، بی آنیسٹ. آپ غلط ہو سکتے ہیں لیکن مکاری اور جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس سے رحمت اور برکت نہیں آتی. غلط ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، دنیا بھی معاف کر دے گی، اللہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے گا. جی ملتان، السلام علیکم. اللہ دیتا بھائی. ہاں جی جناب. جی اللہ دیتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ دیتا. ٹی وی بند کر دے بیٹا. اچھا، میرا نام عبد المنان ہے. عبد المنان. جناب عبد المنان صاحب حکم. میرے نانا ابو بیمار ہے. کیا بیمار ہے؟ بیمار ہے نانا ابو. نانا ابو بیمار ہیں؟ ہاں جی. کیا بیماری ہے نانا ابو کو؟ بس بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. نام کیا ہے نانا ابو کا؟ گلزار. اچھا، تو کس شہر میں ہو تم عبد المنان؟ ہاں جی شہر میں ہے. کس شہر میں ہو؟ یہ گارڈن ٹاؤن ملتان. گارڈن ٹاؤن ملتان. آپ کے پاس بڑے اچھے اچھے ہسپتال ہیں، نشتر ہسپتال ہے، بڑے اچھے ہسپتال ہیں، اور آپ کے پاس نیورو فزیشین بھی بہت اچھے اچھے موجود ہیں. اب آپ نے اپنے نانا ابو کو سب سے پہلے ایک بہترین نیورو فزیشین کے پاس لے کر جانا ہے، کیونکہ یہ جن پرابلمز میں جا رہے ہیں ان میں دو چیزیں میں سسپیکٹ کرتا ہوں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، ایک پارکنسن اور ایک ڈیمنشیا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کو ہٹ کریں گی یا کر چکی ہوں گی. آپ نے ان کو لے کر جانا ہے نیورو فزیشین کے پاس، نیورو سرجن کے پاس نہیں، نیورو فزیشین کے پاس. جو بھی وہ میڈیکیشن اور مشورہ کرے، اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان جو ہے وہ کیسٹ پہ، فون پہ، کسی بھی طرح سے جہاں پہ بھی نانا ابو ہوں وہاں پہ لگا دینی ہے اور ان کو سناتے رہنا ہے. صبح دوپہر شام 3 دفعہ سناؤ یا 30,000 دفعہ سناؤ، ارریلیونٹ ہے. ہر وقت سنتے رہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے نیورو فزیشین کے پاس جانا ہے، ان کی میڈیکیشن لینی ہے، اور پھر یہاں پہ آپ نے سورہ رحمان کا اہتمام کرنا ہے. آئی ایم شیور انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس سے بہت بڑا فرق اگر نہیں تو کم از کم بہتری کی طرف جاتے ہوئے نانا ابو کو ایک ریزنیبل صحت کی طرف ضرور دیکھو گے. جی رضا صاحب. جی بسم اللہ. سید علی رضا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا. ہیلو. جی جی فرمائیے علی رضا. بلال بھی سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی میں جناب کھڑا ہو کے سن رہا ہوں، حکم. جی جی ماشاءاللہ بیٹھ کے سنے ہیں. جی جی قابل عزت ہے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. بلال بھی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میرا کزن ہے، اس کی 3 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے. کزن کا نام؟ سید اون عباس. سید اون عباس. اون عباس. اور اس کی بیگم کا؟ جی سید مریم، سیدہ مریم. ٹھیک ہو گیا.
اگلی بات تو بلال بھائی پہلے 8-10 دنوں میں نا ان کی آپس میں کسی بات پہ لڑائی ہوئی ہے. ٹھیک. تو جو ہماری بھابھی ہے نا وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ کافی لوگ گئے ہیں ان کو منانے, لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ اب بات طلاق تک آ گئی ہے. ٹھیک. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دن پہلے بات ہوئی تھی بھابھی سے, وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں, لیکن جو ان کے گھر والے ہیں نا اب وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے طلاق ہی لینی ہے. ان کے گھر والوں کا کیا نام ہے, ماں باپ کا؟ ان کے گھر والوں کا نہیں, اس کے ماموں ہی ہیں جو اس کی کفالت کرتے ہیں, وہ سید خادم نام ہے ان کا. سید خادم حسین. خادم حسین. جی جی. اچھا رضا, یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر یہ رشتہ واپس ہو بھی جاتا ہے تو اون کی زندگی آسان نہیں گزرے گی اس میں, یہ بات میں تمہیں پکی بتا دوں. بلال بھی بڑی کوشش کی ہے کہ چلیں جو ہے نا کہ لڑکی کا وہ بدنامی نہ لگے, اس پہ داغ نہ لگے طلاق والا. دونوں میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی رکھتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں ہونی اس میں. تم نے گود لینا ہے لڑکی کو اون نے تو وہ لے لے ضرور, لیکن یہ بیٹیوں کی طرح اس کو پالنی پڑے گی بیوی. اس نے نہ اس کی عزت کرنی ہے نہ اس کی ماننی ہے. پہلی بات یہ, دونوں کام حلال ہیں. ناپسندیدہ کام ضرور ہے لیکن اس میں عذاب نہیں ہے. میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں اس معاملے میں اگر یہ چلو گے تو چلو کوئی بات نہیں, بدنامی نے نہیں, اون بھی کسی کا بیٹا تو ہوگا نا, اگر مریم کسی کی بیٹی ہے. اس رشتے کو چلاؤ یا نہ چلاؤ یہ تمہاری اپنی ڈسکرپشن ہے, لیکن اس رشتے میں اون کے لیے کوئی چین کی خبر نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بات جو اب 10 دن میں ہوئی ہے یہ ہر 10 دن کے بعد ہوا کرے گی. اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا, لیکن میرے خیال میں خادم جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے, اور اس معاملے میں بہت زیادہ دھکے نہ دینا. جو بھی صورتحال ہے اس کو ابھی نیچرلی اور نارملی ہونے دو, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو, ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو رشتے سمجھنے اور نبھانے کی اور آسانیاں دینے اور آسانیوں کی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.